السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین محترم، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں تحریک فیضان انوار اللہ یوٹیوب چینل۔ آپ اس چینل کو عام کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، سبسکرائب کا بٹن دبائیں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ آپ کے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو ان باتوں کا علم ہو جائے۔ تو ناظرین محترم، آئیے ہم پروگرام کے مطابق کل جو بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدسہ میں سورہ بلد میں نبی کے پیدا ہونے کی وجہ سے قسم کھا کر بتایا۔ تو بعض حضرات کو یہ اشکال ہوتا ہے، یہ شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ نبی محمد الرسول اللہ کے پیدا ہونے کی بدولت اللہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پھر قسم کیوں کھا رہا ہے؟ دیکھ لیں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارکہ سے اس دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے تھے۔ جہالت کا دورہ تھا۔ اس وقت دور جہالت میں خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا گیا تھا، بتوں سے بھر دیا گیا تھا۔ 29واں پارہ اٹھائیں، بالکل اخیر میں ایک سورہ آتا ہے ثلاثہ کے پاس، جس کے اندر ان بتوں کے نام بھی ہیں کہ بتوں کے نام کیا رکھے گئے تھے۔ سورہ کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ تو بہرحال بت رکھے گئے، بلکہ اس دور جہالت میں ہوتا یہ تھا کہ جو شاعری ایک فن ہے، شاعری بھی ایک فن ہے، تو دور جہالت کے وہ پڑھے لکھے، کتنا پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، اشعار لکھتے۔ کیسے اشعار لکھتے؟ بالکل وحیات، فاحشات، نسوانیات پر مبنی اشعار کو لکھتے، اور ایک مجمع جمع ہوتا، وہاں پر سب اپنے اپنے اشعار پیش کرتے۔ کیونکہ کلام بولنا بھی مجھے عار محسوس ہو رہا ہے، اپنے اشعار پیش کرتے۔ تو اس میں جو سب سے پرگندہ شعر جو ہوتا، پرگندہ جس کو کہتے ہیں، واہیات، فاحشات، نسوانیات پر مبنی ایسے گندے اشعار کو خانہ کعبہ پر لٹکایا جاتا تھا، سال بھر تک کے لیے لٹکایا جاتا تھا۔ پھر دوسرے سال کا جب اجتماع ہوتا، مجمع جمع ہوتا، پھر اپنے اشعار پیش ہوتے، تو پھر اس کی جگہ اس کو اتار کر دوسرا واہیات اشعار لگائے جاتے، بتوں کی پوجا ہوتی۔ تو میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارکہ سے اس دنیا میں قدم رنجائی کرنے کا حکم عطا فرمایا، قدم رنجا ہوئے، جلوگر ہوئے، تب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انشاءاللہ یہ واقعے کو بھی ہم آگے کی ٹاپک میں بتائیں گے، کیونکہ ہم صرف ٹاپک ٹو ٹاپک ہم بات کر رہے ہیں، ایک ٹاپک سے دوسری ٹاپک میں ملانا وقت طویل ہو جاتا ہے، اس لیے صرف تمثیلاً کچھ بات بتا کر اس واقعے کو یہاں لیتے ہیں۔ تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جا رہی تھی، کہاں سے؟ خانہ کعبہ کے سامنے سے۔ آپ کی جائے ولادت کہاں ہے یہ بھی بتا ہی دیتا ہوں، کیونکہ ٹاپک یہ ایسی ہے کہ وہاں بتانا ضروری ہے، اگرچہ کہ ایک آدھ منٹ بڑھ جاتا ہے۔
جن حجاج اکرام نے، جن زائرین عمرہ نے صفا مروہ کی سعی کی، یعنی خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی جہاں سے کی، اس کے باہر حصے میں نکل کر دائیں جانب سے سیدھا اگر چلے جائیں، فی الحال وہاں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، وہاں جانے کے بعد سیدھا جانے کے تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد دائیں ہاتھ پر رائٹ سائڈ میں ایک لائبریری نظر آتی ہے اور لیفٹ سائڈ میں واش رومز ہیں، بیت الخلاء ہے، طہارت خانے ہیں۔ تو لائبریری جو ہے وہ آپ کا آبائی گھر تھا، یعنی دادا حضرت عبد المطلب، پھر والد گرامی حضرت عبداللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا، وہ آپ کا جائے ولادت ہے۔ تو وہاں سے لے کر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نکلی، صفا مروہ کی پہاڑی کے پاس آئیں، پھر خانہ کعبہ کے سامنے آئے تو آوازیں آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اس طرح کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، یعنی پہاڑوں سے، چٹانوں سے، در و دیوار سے، درختوں سے، پتوں سے، ریت کے ذرات سے، کنکریوں سے، جیسے آپ سنتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ ہر کوئی ہماری ان باتوں سے متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ میرے نبی جہاں سے گزرتے آپ کے کانوں میں صدا آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر کوئی آپ پر سلامتی بھیجتا تھا، سلام بھیجتا تھا۔ تب خانہ کعبہ کے سامنے آئے تو ندا آئی کہ اب کعبے کو پاک کرنے والا نبی آ گیا، کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا نبی آ گیا۔ آج دیکھیں دنیا ساری دشمن ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ۔ ارے یہ تو بات اور ہے کہ ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، درمیان میں آپس میں یہ اختلافات کو لے کر درود پہ اعتراض، سلام پہ اعتراض، علم غیب پہ اعتراض، نبی کے وسیلے پر اعتراض، نبی کی میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جو ازلی دشمن بھی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے روتے ہیں میرے نبی پر کہ میرے نبی نے خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان سارے بتوں کو باہر نکال دیا اور کعبے کو پاک و صاف کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے نبی کے پیدا ہونے کی جگہ کو قسم کھا کر بتا رہا ہے کہ نبی تم اس شہر میں پیدا ہوئے، اس لیے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، اگر تم اس شہر میں پیدا نہ ہوتے، عرب کے کسی اور ریاست میں، عرب کے کسی اور مقام پر، عرب کے کسی اور جزیرے میں اگر آپ پیدا ہوتے تو شاید خانہ کعبہ میں ابھی تک بھی بت رہتے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ناظرین و سامعین محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے اعتبار سے خانہ کعبہ کو، خدا کے گھر کو پاک کیا گیا، جبکہ خدا رب العالمین قادر مطلق ہے، لیکن بتوں کو پاک کرنے کی طاقت خود بھی تو کر سکتا تھا، لیکن عظمت مصطفیٰ بتانا مقصد تھا۔ جیسا کہ ہم نے کل کی ٹاپک میں بتایا تھا، شان مصطفیٰ بزبان قرآن خداوندی، مصطفیٰ کی عظمت بتانا تھا، قرآن کے ذریعے مصطفیٰ کی عظمت بتانا تھا خدائے رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے۔ اسی لیے خانہ کعبہ سے ان بتوں کو پاک نہیں کیا، بلکہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے بتوں کو نکالا گیا، خانہ کعبہ کو پاک کروایا گیا، اور چٹانوں سے، در و دیوار سے، درخت کے پتوں سے ندا آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اس لیے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود السلام کی حدیث نچھاور کرتے رہیں، تاکہ ہمارے قلوب بھی، ہمارے دل و دماغ بھی جو گناہوں کی بدولت زنگ آلود ہو چکے ہیں، وہ بھی ذکر رسول کے ذریعے ذکر اللہ مکمل ہو، اور اس کے ذریعے ہمارے گناہگار دل، ہمارے گناہگار قلوب، ہمارے گناہگار دماغ، ہمارے زنگ آلود دل و دماغ
پاک و صاف ہو جائیں، ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ تو بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام پر ثابت قدم رہنے اور ایمان پر خاتمہ ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔